کہ قیامت کا جب دن ہوگا, سورج 1 میل پر ہوگا, اس وقت گرمی کتنی ہوگی. کبھی سوچیے آپ, ہم امیجن نہیں کر سکتے. اچھا پھر گرمی جتنی ہوگی پیاس بھی اتنی لگتی ہے, پیاس کتنی لگے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, تو سوچئے قیامت کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے, جو بہت ہی بھیانک ہوگا. دوستو, قیامت کی گرمی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کیسے بچیں گے, کون سی نیک عمل کرنے سے قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا, جام کوثر نصیب ہوگا, قیامت کی گرمی سے چھٹکارا ملے گا. آئیے ان سب باتوں کو مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی سنتے ہیں. کئی لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی, لنگز کا پرابلم ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہے آکسیجن کی مشینیں شارٹ ہو گئی تھیں, وینٹیلیٹر نہیں ملتے تھے. تو شاید سعودی عرب کا ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص کو پرابلم ہوئی اور اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. تو 30-40 دن تک اس کو آکسیجن لگائی. جب 30-40 دن تک آکسیجن لگا کر وہ باہر آیا تو اس سے بہت بڑا بل بن گیا, یعنی پاکستانی 12-15 لاکھ روپے کا بل بن گیا. وہاں کے کئی ہزار ریال تھے. تو وہ شخص بہت پیسے والا تھا, وہ رونے لگ گیا. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو روئیں نا, ہم کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں, کوئی چیریٹی کر دیتے ہیں. کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے, مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 30-40 دن تم نے مجھے آکسیجن دی تو اتنا بل بن گیا. میں تو 72 سال کا ہو گیا ہوں, 72 سال سے میرا رب مجھے فری آکسیجن دے رہا ہے. اس کا کتنا بڑا بل بن گیا, میں کتنا بڑا مقروض ہوں اپنے رب کا. قیامت کے دن اس نعمت کا حساب کیسے دوں گا. بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ان تمام جو ہماری زندگی میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, اس سے کوئی سبق لینا. مجھے یاد آیا ایک بار امیر اہل سنت کے ساتھ مجھے بیرون ملک سفر کا ایئرپورٹ پہ موقع ملا. تو ایئرپورٹ کے معاملات سے امیر اہل سنت بہت زیادہ آخرت کا سبق لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ جس کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو بیگ میں تو بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. ذرا سی کوئی ایسی چیز ہو جو ممنوع ہے تو ٹون بچ جاتی ہے, اس کو روک لیا جاتا ہے. لکوڈ ہو تو الگ روک لیا جاتا ہے. جس کا سامان زیادہ ہو اس سے الگ بحث ہو رہی ہوتی ہے. بھائی آپ کا 20 کلو الاؤ تھا, آپ کا 25 kg ہے, آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی عجب سما ہوتا ہے. اب بظاہر تو یہ ایئرپورٹ ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر جس کو سبق لینا ہو کہ دیکھو جو اعمال میں کلیئر ہوگا, جس طرح بغیر ٹون بجے وہ کلیئر ہو جاتا ہے, وہ قیامت کے دن بھی کلیئر ہو جائے گا. جو حرام کا بوجھ لے کر جائے گا, جو زیادہ مال و متاع لے کر جائے گا, جو زیادہ اسباب جمع کرنے کی فکر میں ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ جس طرح ایئرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے اس طرح قیامت کے دن روک لیا جائے. تو میں آج کی اس گرمی سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک طرح سے سوچتے بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, اللہ رحمت والی برکت والی بارش دے دے, اللہ کرے یہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے. لیکن اس تمام گرمی کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں, ہم برداشت کر پا رہے ہیں, ہے نا. 40-50 ڈگری تک اگر ٹیمپریچر جاتا ہے تو ہماری باڈی کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے, تھک ضرور جاتے ہیں مگر بیئر کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ قیامت کا دن آئے گا, گرمی کتنی ہوگی. سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن ہم دوپہر کے وقت اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتے, کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود 1 میل پر ہوگا قیامت کے دن. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ گرمی ہوگی, اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا. 15 ملین سینٹی گریڈ, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ سورج پر جو گرمی موجود ہے نا وہ 15 ملین سینٹی گریڈ ہے, اور ہمارے پاس کتنی ہے 40 سینٹی گریڈ. ہم 40 پہ بیڑا گرک ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. 15 ملین کو اللہ نے اتنا دور رکھا ہے. اب یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ سمجھیے گا. اس کو میں اس طرح آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. سردیوں میں کبھی کبھی آگ لگا کر آپ بیٹھتے ہیں نا, مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک ریشیو سے بیٹھتے ہیں آپ. اتنا دور بیٹھ جائیں کہ آگ بہت دور ہے تو گرمی نہیں ملتی, اور اتنا قریب بیٹھ جائیں تو کپڑے جلنے لگتے ہیں, ہاتھ جلنے لگتے ہیں, پیر جلنے لگتے ہیں. آپ ایک ریشیو سے بیٹھتے ہیں, یار اتنا دور بیٹھوں تو یہ آگ انجوائبل ہے, قریب ہو جاؤں گا تو جلا دے گی. سمجھ رہے بات کو. اللہ کریم نے اس دنیا کو, اس زمین کو اس سورج سے کس خوبصورت تناسب سے دور رکھا ہے کہ تھوڑا قریب ہوتی تو ہم جھلس کے مر جاتے, تھوڑا اور دور ہوتی تو ساری دنیا برف میں ڈوب جاتی. ٹھیک ہے نا. یہ جو سردی اور گرمی کا جو موسم ہے نا, اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی پڑھیں تو یہ جو روٹیٹ آف ارتھ ہے یہ سمجھاتی ہے کہ سورج کی طرف جب رخ ہوتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے, اس رخ کو دوسری طرف لے جائیں یا دوری ہو
تو سردیاں آ جاتی. موسم کا تغیر بھی اس وجہ سے ہے. اب میری بات سمجھیے کہ قیامت کا جب دن ہوگا, سورج 1 میل پر ہوگا, اس وقت گرمی کتنی ہوگی, کبھی سوچیے آپ, ہم امیجن نہیں کر سکتے. اچھا پھر گرمی جتنی ہوگی پیاس بھی اتنی لگتی ہے, پیاس کتنی لگے گی. حدیثوں میں آتا ہے, ابھی دیکھیں پسینہ نکل رہا ہے نا, برداشت کے قابل ہے. پتہ ہے قیامت کے دن کتنا پسینہ نکلے گا؟ فرمایا اتنا پسینہ نکلے گا کہ کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا, کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. ان امیجنیبل, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پسینہ کتنا ہوگا. اچھا پیاس کتنی ہوگی؟ فرمایا زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوں گی. العطش العطش, ہائے پیاس کی صدائیں ہوں گی. مجھے بتائیے عقل مند کون ہے جس نے اپنے گھر میں پنکھا لگایا, پھر یو پی ایس بھی لگاتا ہے تو چھاؤں کا انتظام کرتا ہے, پیسے ہیں تو اے سی کا انتظام کرتا ہے کہ گرمی سے بچ جاؤں. اسی طرح قیامت کے دن عقل مند کون ہے کہ ابھی سے پلان کرے نا کہ اس دن گرمی سے بچنے کے طریقے کیا ہوں گے. پڑھیں حدیثوں کو, 2 طریقے ہیں. دیر از اونلی 2 ways, یاد رکھیے گا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور ایک جام کوثر ہے. پانی اور کوئی نہیں ہے, صرف ایک ہی پانی ہے, ایک ہی شربت ہے جو اس دن مل رہا ہوگا, اور وہ کون سا ہے؟ وہ جام کوثر ہے. آب کوثر سے ایک ایسا حوض نبی پاک کو دیا گیا کہ پیارے آقا خود اس کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے. اور دوسرا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب لاجیکلی عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی گرمی دیکھ کر پلان شروع کر دے کہ یار بتاؤ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ کیسے ملے گا اور نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر کیسے ملے گا. عقل مندی یہی ہے نا, ورنہ تو اس دن پریشان ہو جائیں گے. اور یہ ایسا ہے بھی نہیں کہ 10-12 گھنٹے بعد مغرب ہو جائے گی تو چلو یار موسم تو ٹھنڈا ہو جائے گا. ابھی میں 2 دن پہلے ہم ٹنڈو جام گئے, شکارپور گئے. جب میں جانے لگا تو کئی لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی مت جاؤ, ہیٹ ویو ہے, بڑی گرمی ہے. بہت واقعی نو ڈاؤٹ بہت گرمی تھی, مگر ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم نے دھوپ میں باہر نہیں نکلنا. ہم نے کہا مغرب کے بعد باہر نکلیں گے تو موسم ٹھنڈا ہو جائے گا. خیر وہاں کی مغرب کے بعد بھی موسم مزیدار ہی تھا, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو امید تھی نا کہ رات ہو جائے گی تو ویسی گرمی نہیں ہوگی. قیامت میں 12 گھنٹے بعد رات نہیں ہوگی, 50,000 سال کا دن ہوگا, 50,000 years. پلیز اس گرمی سے سبق لو کہ مجھے اس گرمی سے بچنا ہے. اب آئیے حوض کوثر پر جام کوثر کس کو ملے گا؟ اچھا ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یار اربوں لوگ ہوں گے, کتنی بڑی لائن ہوگی, ہماری باری کب آئے گی ہیں؟ جام کوثر میں ملے گا کیسے؟ اچھا کتنے پیالے ہوں گے جو ہماری باری آئے گی؟ آئے ہائے میرے رب کا انتظام دیکھو. حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے جام کوثر پر پیالے ہوں گے. انتظام بڑا زبردست ہے. ہاں وہاں وہ پرابلم نہیں ہے, اگر نصیب میں جام کوثر لکھا ہے تو پھر آسانی سے مل جائے گا. اور ملے گا کس کے ہاتھ سے؟ پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر. اچھا پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے, یار ابھی میں نے بیان سے پہلے پانی پیا ہے, مجھے ابھی بیان کے دوران پھر پیاس لگ گئی ہے, تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے. قیامت کے دن تو کتنی پیاس لگے گی؟ ایک بار جام کوثر پئیں گے پھر دوبارہ پینے جائیں گے. اللہ اکبر. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آپ سنتے ہیں حدیث کا, تقریباً لوگوں کو یاد بھی ہوگا, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. سنتے تو ہیں اور سر جھکا کے بس امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں فکر تو ہے نہیں. اگر جمعے کا خطبہ ہی سمجھ لو نا تو بہت کچھ سمجھ لیں گے. کیا معنی پتہ ہے اس کا؟ یہ ایسا شربت ہے جس کو ایک بار مل جائے, ایک بار پی لے, پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو پیاس کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا اگر جام کوثر مل جائے. اب ملے گا کیسے, یہ بڑا سوال ہے. دینا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے. تو کئی حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر پر, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں لوگوں کو مجھ پر پڑھے گئے درود کی وجہ سے پہچانوں گا. یعنی حوض کوثر پر جو درود زیادہ پڑھنے والا ہوگا نا, وہ جب جائے گا تو نبی پاک اسے پہچان بھی لیں گے اور اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے. ہماری تو تمنا بڑی پیاری ہے, اگر آصف بھائی وہ طرز میں سنا دیں. مولانا اشرف صاحب نے کیا پیارا شعر لکھا کہ لوگوں کو جام کوثر تو ملے گا, مگر میری تمنا یہ ہے کہ آقا اپنے لبوں سے لگا کر عطا فرمائیں. تمنا بس اتنی سر کو سر, تمنا دل اشرف بس اتنی سر کو سر, جبا جام کوثر جبا جام
جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر بولو جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے۔ اچھا اب یہ سمجھنا ہے کہ نبی پاک جام کوثر کسے عطا فرمائیں گے؟ جس سے راضی ہوں گے یا جس سے ناراض ہوں گے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا، جس سے نبی پاک راضی ہوں گے۔ اچھا راضی کس سے ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت سے محبت کرنے والے کے بارے میں فرما رہے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، تو جام کوثر بھی عطا کر دیں گے۔ اور جو سنت سے منہ موڑتا ہے، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اب ساری زندگی جس نے سنتوں سے دور رہ کر زندگی گزاری، گناہوں میں گزاری، نماز قضا کر کے گزاری، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک جام کوثر دینے سے انکار فرما دے، دور فرما دے۔ ہم کدھر جائیں گے؟ پلیز اپنی زندگی ایسے گزارو کہ اس دن پیاسے نہ رہ جائیں۔ اب آئیے اللہ کے عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 قسم کے لوگ بیان کیے، میں ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران، وہ شخص جو عدل کرنے والا ہو اور حکمران ہو۔ چلے یہاں حکمران تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات فیصلہ کرنا پڑتا ہے، خاندان میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، یا کمیٹیوں کے بڑے بیٹھے ہوں گے، خاندان کے بڑے بیٹھے ہوں گے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کا فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو حق کا ساتھ دیں۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، تو یہ جناب ہمارے محلے والا ہے، چلو یار اس کی طرف نہیں۔ عدل کرنے والا رب کو بہت پسند ہے، اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ پھر فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی جو ہے عبادت میں گزری۔ سبحان اللہ، یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، جوان کہتا ہے بھائی جوانی تو مزے کرنے کے لیے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لوں گا۔ نہیں، جوانی عبادت میں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں آتا ہے اس خوبرو نوجوان اور مالدار، یعنی حسین بھی ہو اور پیسے والا بھی ہو، اور اگر وہ عبادت گزار ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے، کہ اس کے پاس مال بھی ہے اور حسن بھی ہے، مگر برائی کی طرف نہیں گیا، اس نے اپنی جوانی جو ہے میری عبادت میں گزاری ہے۔ تو فرشتوں پر اللہ فخر کرتا ہے ایسے بندوں پر۔ تو اے میرے نوجوانوں، جوانی میں عبادت کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑھاپے میں کریں گے، میں 2-3 دن پہلے نیو کراچی میں تھا، بیان تھا میرا، بیان کر کے لوگ مجھے کسی کے گھر لے گئے، کہا حضرت تھوڑے دنوں پہلے ایک جنازہ ہوا ہے، والدین کو صبر نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں۔ میں ان کے گھر گیا، جس بچے کا انتقال ہوا وہ 20 سال بھی اس کی عمر نہیں تھی۔ مجھے اس کی تصویر دکھائی، اتنا خوبصورت نوجوان، میری ابھی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں اس کا چہرہ گھوم رہا ہے۔ اس بچے کا، اس 20 سال کے نوجوان کا والد بھی موجود تھا، اس کا دادا بھی موجود تھا، یعنی دادا اور والد موجود ہیں، اور 20 سال سے کم کا نوجوان قبر میں چلا گیا ہے۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ میں سمجھا کوئی ڈکیتی ہوئی، کوئی فائرنگ سے بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ کہتے کچھ بھی نہیں ہوا، بخار ہوا اس کو، ایک دن بخار ہوا، دوسرے دن اس کو جوائنٹس ہو گیا، پیلیا ہو گیا۔ ہم سمجھے کوئی نارمل سی بات ہے، علاقے کے ڈاکٹر کو دکھاتے رہے، رات طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا ایڈمٹ کر دو۔ ہم نے ایڈمٹ کیا، بلڈ ٹیسٹ کے لیے رپورٹیں بھیجی، کہ اگلی صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں بعد میں آئیں، بندہ پہلے دنیا سے چلا گیا۔ بولا ہمیں موقع ہی نہیں ملا سمجھنے کا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ آپ سوچیں، یہ زندگی ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا، پھر نماز پڑھ لوں گا، پھر حرام چھوڑ دوں گا۔ نہیں، خدا را یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، کہ جس کی جوانی عبادت پہ گزری اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو مسجد سے باہر نکلے، اس کا دل مسجد میں لگا رہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب بتاؤ، ہم میں سے بہت سارے تو وہ ہیں جو صرف جمعے کو مسجد جاتے ہیں، باقی مسجد سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں مسجد گئے، اس کے بعد جاتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کسی کا دین اور ایمان چیک کرنا ہونا، یہ چیک کرو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے۔ تعلق ہی نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ مسجد میں جس کا دل لگا رہے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ جائیں مسجد میں، نماز پڑھیں، جب بعد جماعت، بلکہ نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھا کریں، اللہ کا گھر ہے۔ کسی بڑے آدمی کے گھر کوئی بلائے تو بندہ سب کو بتا رہا ہے میں فلاں کے پاس گیا تھا، یار روز اللہ کے گھر میں جاؤ نا۔
اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں مسجد نہیں جاتا. ارے آپ کی اوقات نہیں ہے آپ یہ کہہ سکیں آپ مسجد نہیں جاتے. آپ کو بلایا نہیں جاتا ہے. میری آپ کی اوقات کیا مسجد جائیں گے؟ کس کا گھر ہے مسجد؟ اللہ کا گھر ہے نا. آپ کے گھر بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ تو اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے بلایا نہیں جا رہا, شرمندہ ہو جاؤں میں کہ یا اللہ مجھے کئی دن ہو گئے تو اپنے گھر نہیں بلاتا. کئی ایسے سیٹھ ہوتے ہیں جن کا ملازم دن میں 5 بار مسجد جاتا ہے, سیٹھ نہیں جاتا, روئے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ 5 بار تیرا مہمان بنتا ہے, میں نہیں بنتا. اتنا رب تم سے ناراض ہے کہ تمہیں اپنے گھر نہیں بلاتا, اور لوگ کہتے ہیں میں نہیں جاتا, ہماری کیا اوقات ہے. پلیز ایسا نہ کرو. اور مجھے یہ میری بات یاد رکھنا, یہ 7 قسم کے جو میں لوگ بیان کر رہا ہوں نا, اگر ان میں ہم نہیں ہیں تو بی ریڈی فار دا ہیٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ. پھر قیامت کی گرمی کے لیے تیار رہنا. عرش کا سایہ کیسے ملے گا؟ کوئی اور سایہ نہیں اس دن. تو ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں شامل ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ 2 دوست, وہ 2 لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں, ان دونوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اچھا, اب اس میں بھی ماشاءاللہ یہ محفل ہے, اس میں کچھ تو وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت بھی آنا پڑتا ہے, بھائی نہیں جائیں گے تو برا لگ جائے گا, خاندان کا معاملہ ہے. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے, محفلیں ہیں, اجتماعات ہیں, مدنی قافلے ہیں, اس طرح کی جو بھی نیک محفل ہیں, کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیا کا, اللہ کی رضا کے لیے گئے, اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہوئی اور پھر جدا ہو گئے. فرمایا یہ وہ ملاقاتیں ہیں کہ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. پھر فرمایا ایک ایسا شخص جس کو حسن و جمال اور مال و دولت والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, قیامت کے دن اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یعنی گناہ کا موقع ملے اور وہ کہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بات ہے بڑی مشکل. گناہ کا موقع ملے پھر بچنا کمال ہے نا. موقع ہی نہیں ملا اور گناہ نہیں کیا وہ کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, مگر اللہ کرے کہ ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں. ہم لوگوں کے سامنے بعض اوقات بڑے نیک بنتے ہیں, مزہ یہ جب مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, جب بھی گناہ کرنا کو دل چاہے تو رب سے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور ایک سبحان اللہ, فرمایا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا. یعنی صدقہ کرے مگر اللہ کے لیے کرے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے. وہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, آج تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تیار بیٹھے ہیں لوگ اپنی کسی بھی نیکی کو بیان کرنے کے لیے. نہیں, کچھ کام ایسے کر لیجئے. چلیں میں آخری بیان کو اینڈ کرتے ہوئے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اور پردے میں شاید اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں, لائیو بھی یہ بیان جا رہا ہے, سب کے لیے سوال, میں اپنے لیے بھی یہ سوال کرتا ہوں. ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہم سب سے ہے. ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے اور دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو؟ اپنے آپ سے پوچھئے. اگر تو یاد آ رہا ہے کہ ہاں کچھ نیکیاں ہیں جو صرف مجھے ہی پتہ ہیں اور اللہ کو پتہ ہیں, تو یو آر لکی. اور اگر ایسا نہیں ہے, کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے بتا ہی دیا لوگوں کو, تو خود سوچئے کہ پھر اس میں نیت کیا تھی. ہاں ہر نیکی بتانا ریاکاری میں یہ نہیں کہہ رہا, اچھی نیت سے کسی کو نیکی بتائیں اگر نیت واقعی اچھی ہے. باقی ہیں ہم بڑے ناقص, ہم کہتے تو ہیں نیت اچھی ہے, پیچھے سے یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے ذرا واہ واہ ہو جائے, ذرا نیک نامی ہو جائے. اب بتاؤ نا, تہجد تو بندہ ویسے ہی اکیلے میں گھر میں چھپ کے پڑھتا ہے, لیکن پڑھ لی ہے تو پیٹ میں درد. اب بتاؤں تو صحیح کہ میں تہجد پڑھ کے آیا ہوں, تو اب کوئی نہ کوئی بندہ بہانہ ڈھونڈے گا کہ یار سامنے والے کو پتہ چلے کہ ماں بدولت جو ہے وہ تہجد گزار ہے. یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. بھائی خیریت تو ہے, کیوں تھکے ہوئے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے اور ساڑھے دل میں ٹھنڈ پہ گئی, اینو پتہ چل گیا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. وہ ہمارا وہ نہیں ہوتا واٹس ایپ پہ 2 بار 2 ٹک آتے نا, بلو ٹک. بلو ٹک کا مطلب یہ کہ میسج ریسیو. ہم سمجھتے نیکی ریسیو ہو گئی, او بھائی ریسیو نہیں ہوئی, ڈیلیٹ بھی ہو گئی. اگر یہ نیت تھی کہ اس کو پتہ چلے اور یہ میری واہ واہ کرے, تو پھر وہ نیکی تو گئی نہ, بلکہ بعض صورتوں میں یہ گناہ بن جاتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل بن جاتا ہے. تو یہ میری بہنیں بیٹھی, میرے بھائی جو بھی مجھے سن رہے ہیں, پلیز شیطان کے ان واروں کو سمجھیے. وہ یہ چاہتا ہے, پہلے شیطان ہم سب سے پتہ ہے کیا چاہتا ہے, ہم نیکی نہ کریں. وہ نماز نہ پڑھنے دے, وہ ہمیں کہے گا سنتیں نہیں پڑھو, نفل نہیں پڑھو, قرآن نہ پڑھو. اچھا پہلے تو بڑے گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, پھر دیکھتا ہے یار یہ بندہ
شراب تو نہیں پیے گا, یہ بدکاری تو نہیں کرے گا, قتل تو نہیں کرے گا, ڈکیتی تو نہیں ڈالے گا, بڑے گناہ نہیں کر رہا. اب اس کی نیکیاں روکو, نمازیں چھڑوا دو, جماعت چھڑوا دو, روزہ. اچھا اب شیطان دیکھتا ہے کہ یار نماز بھی نہیں چھوڑ رہا, روزہ بھی رکھ رہا ہے, داڑھی بھی نہیں کاٹ رہا ہے, لیکن مردود پھر بھی نہیں تھکتا, کہتا کرنے تو نیکی, کر لے گا پھر ضائع کروا دوں گا, پھر کیسے, پھر ریاکاری کرواؤں گا, پھر دکھلاوے میں لے آؤں گا, پھر یہ لوگوں کو بتائے گا اپنی نیکیاں. یعنی اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ میں اس گرمی میں بھی جناب تپتی دھوپ میں روزے رکھوں, یا جناب صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھوں, سردی کے اندر وضو بھی کروں, یعنی محنت کر کے عبادت بھی کروں, اور اس کے بعد ریاکاری کر کے, دکھلاوا کر کے اپنی ساری عبادت کو خود ہی ضائع کر دوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ شیطان کا وار بڑا باریک ہے. صدقہ دلائے گا, چندہ دلوائے گا, اب کہے گا کہو لوگوں کو, لوگ کرتے ہی ہیں نا. مسجد کے امام صاحب کو لسٹ جاتی ہے, حضرت اعلان کریں فلاں حاجی صاحب نے کولر لگایا ہے, فلاں نے پنکھے لگائے, خاص والی دعا. اپنے دل سے پوچھیے آپ اپنا نام کیوں اعلان کروانا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ دعا کروا دے جس نے پنکھے لگائے اللہ اس کی خیر فرمائے. نہیں فلاں حاجی مزمل صاحب نے پنکھے لگائے ہیں, تو اس کا مطلب تو پتہ چلے نا لوگوں کو. اپنے دل, میں نہیں کہتا وہ حاجی صاحب نے ریاکاری کی, اپنے دل سے پوچھیں کہ وائے, میں کیوں چاہتا ہوں میرا نام آئے, میں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے میں نے کتنے حج کیے, کتنے عمرے کیے, اور جناب میں نے کتنے صدقے دیے, میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں, کیوں؟ اچھا پھر ایک اور شیطان کا وار سمجھیے. اگر میں یہاں سب سے پوچھوں نا کہ یار اپنی ذرا نیکیاں بتائیں, ہمیں بچپن کی نیکیاں بھی یاد ہوں گی. 15 سال پہلے حج کیا تھا, 10 سال پہلے عمرہ کیا تھا, اور 10 سال پہلے کسی غریب بچی کی شادی کرائی تھی, سب یاد ہوگا. کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد ہے, کل کا گناہ یاد نہیں ہے, آج صبح کا گناہ یاد نہیں ہوگا. دیکھیں شیطان کے کام, ہمیں وہ نیکیاں یاد کرا کرا کر سیٹسفائی کر رہا ہے, گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں. حالانکہ اس طریقہ کیا ہے پتہ ہے اولیاء کرام کا؟ خطا ہو جائے تو اسے یاد رکھتے, نیکی کر کے بھول جاتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا نیکی قبول ہوگی کہ نہیں, گناہ کا جواب کیسے دیں گے. جمعے کی خطبے کی بات چلی تھی نا, ایک اور حدیث جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہو, البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے الفاظ آتے ہیں کان میں جمعے کو, سانو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. سنو یہ کیسی حدیث ہے, یہ جھنجھوڑ رہی ہے حدیث. البر لا یبلا, حدیث کے الفاظ ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. ہم بھولتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھولا جاتا. ہمارے بچپن جب سے بالغ ہوئے اب تک کے سارے گناہ کہیں لکھے ہوئے ہیں, ہم بھول گئے ہوں گے کہیں ہیں. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا يموت, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے نا اس کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے, اللہ حی قیوم باقی رہنے والا ہے. اور پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, تدین تدان, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. ہائے ہائے, کاش ایک حدیث یہی یاد ہو جائے نا اور اسی پہ عمل ہو جائے. ہر گناہ کرتے وقت یاد آئے کہ جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس گرمی میں خدا را یہ پلان کر لو کہ میں قیامت کی گرمی برداشت نہیں کر سکوں گا. مجھے ادھر اللہ کے عرش کا سایہ بھی چاہیے اور مجھے نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی چاہیے, ورنہ میں کیسے گزارا کروں گا. اس شعر پر, اس دعا پر اپنے اس بیان کو اختتام کرتا ہوں. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, ساقیے کوثر شہ جو عطا کا ساتھ ہو. آمین آمین بجاہ النبی. تو دوستو آپ نے بیان کو سنا. یہ بیان, یہ وعیظ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور آپ کو تو پتہ چل ہی گیا کہ کل قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ اور حوض کوثر کن کن اعمال کرنے سے ملے گا.
تو دوستو ان تمام اعمال، تمام عبادات، تمام کامیں کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ قیامت میں قیامت کی گرمی سے بچ سکیں، قیامت کی دھوپ سے بچ سکیں۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔